بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روزے جو شخص رکھنے کی تاحیات قدرت نہ رکھتا ہو اس کے ذمہ ان کا فدیہ دینا ضروری ہے، اور عید الفطر پر رمضان المبارک کے روزوں کا فطرانہ صدقہ فطر جسے کہا جاتا ہے وہ دینا بھی ضروری ہے۔ اب صدقہ فطر یا روزوں کا فطرانہ جو ہے یہ کس طریقے سے دیا جائے، کس اعتبار سے دیا جائے، اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ فرما لیں کہ اس کے لیے 4 معیار ہے۔ نمبر 1، 2.25 کلو گندم ہے، احتیاطاً 2 کلو کر لی جائے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے۔ تیسرے نمبر پر کھجور اور کشمش ہے۔ گندم کی تعداد جو ہے مقدار وہ 2.25 کلو ہے، احتیاطاً 2 کلو۔ جو، کھجور اور کشمش یہ 3.5 کلو کے حساب سے یہ دینا ضروری ہے فی روزہ۔ یہ چیزیں دی جا سکتی ہیں یا ان کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے صدقہ فطر میں بھی اور روزوں کے فدیے کے طور پر بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قیمت ان کی اگر دینی ہو تو کس اعتبار سے دی جائے۔ اس کے لیے اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جس شہر میں رہائش پذیر ہیں آپ، اس شہر کی جو مارکیٹ ہے، دکانوں پر جو یہ چیزیں جو بک رہی ہیں اس کے اعتبار سے ریٹ ہوگا۔ اب کینیڈا کے اندر رہنے والے یا امریکہ کے اندر رہنے والے پاکستان کی منڈی کے اعتبار سے ریٹ لگا کر یہ فدیہ یا فطرانہ نہیں دیں گے، بلکہ وہ اپنے اپنے شہر کے اندر جو ان کی قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے فدیہ یا فطرانہ دیں گے۔ اور اسی طرح ہر شہر کا ریٹ بھی چونکہ الگ ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے، تو ہر شخص اپنے شہر کی منڈی کے اعتبار سے، مارکیٹ کے اعتبار سے فدیہ اور فطرانہ ادا کرے گا۔ دوسری سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ امیر اور غریب کا فطرانہ ایک جیسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ملینر ہے وہ بھی گندم کے حساب سے دے، جو بلینر ہے وہ بھی گندم کے حساب سے اپنا فطرانہ ادا کرے یا فدیہ ادا کرے۔ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر فطرانہ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ جو نصاب تک صرف پہنچتا ہے وہ گندم سے ادا کرے۔ جو زیادہ استطاعت رکھتا ہے، مالدار ہے، جو کے اعتبار سے دے سکتا ہے تو وہ 3.5 کلو جو دے، اور جو کھجور کے اعتبار سے دے سکتا ہے، اتنا مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، تو وہ کھجور کے اعتبار سے 3.5 کلو کھجور یا اس کی رقم دے گا۔ اور جو کشمش کے اعتبار سے دینے کی اہلیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، وہ کشمش کے اعتبار سے ہی دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس کیپیسٹی ہے وہ کشمش کے اعتبار سے فدیہ یا فطرانہ دے سکتا ہے لیکن وہ گندم کے اعتبار سے دے رہا ہے۔ یہ ترتیب شرعاً بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ اپنی حیثیت، اپنی استطاعت، اپنی مالداری کو دیکھتے ہوئے ان چاروں چیزوں میں سے جو چیز سوٹیبل ہو رہی ہے، جس کی استطاعت ہے، اس کے اعتبار سے فدیہ یا صدقہ فطر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔